کی قربانیوں کو قبول نہیں کرتا، جو 3 بکرے 4 خصی لائے اور ذبح کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ دیکھو پہلے دن بھی ہم نے قربانی کی، دوسرے دن بھی کی، تیسرے دن بھی کی، لوگوں کو دکھا رہے ہیں دیکھو اللہ نے مجھے دیا تو میں اتنی کر رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو 3 نہیں 30 بکرے، 30 نہیں 300 خصی، 300 نہیں 3000 خصی ذبح کر ڈالو۔ یاد رکھنا تمہارے ان جانوروں کا خون اور گوشت ہمارے پاس نہیں آتا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، تمہارے ان جانوروں کا خون اور اس کا گوشت ہمارے پاس نہیں پہنچتا، ولکن ینظر، اللہ فرماتا ہے ولکن ینالہ التقوی منکم، او میرے بندو میں تو تمہارے دلوں کا تقوی دیکھتا ہوں، تمہارے دلوں میں کتنا اخلاص ہے، خلوص ہے، وہ میں دیکھتا ہوں، تقوی دیکھتا ہوں۔ لوگ بیان کرتے ہیں نا، آپ نے بھی سنا ہوگا اپنے علاقے میں بہت سی تقریریں ہوتی ہوں گی قربانی کے دنوں میں، تو کہتے ہیں کہ یہ حدیث لوگ بڑے شوق سے بیان کرتے ہوں گے کہ قربانی کا کتنا ثواب ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی دے گا۔ مولانا لوگ بیان کرتے ہوں گے، جبکہ یہ حدیث صحیح ہے ہی نہیں۔ قربانی کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اگر بال نہ ہو، اون ہو تو، جیسے بھیڑ ہوتا ہے، مینڈھا ہوتا ہے اور اس پہ بال نہیں ہوتا تو اون ہو، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہر اون کے ایک ریشے کے بدلے میں ایک نیکی۔ یہ حدیث ہی نہیں صحیح۔ آپ خود بتائیے، میں غریب ہوں لیکن ایک خصی کرنے کی طاقت ہے میرے پاس، میں لے آیا۔ مولانا مجیب الرحمان صاحب بہت امیر ہیں، پیسے والے ہیں، یہ 4 بکرے لائے۔ اب میرے بکرے میں، میرے خصی میں بال، اگر ایک آئیڈیا بتا رہا ہوں، مان لیجئے 2 لاکھ بال ہیں تو ہمیں نیکی کتنی مل رہی ہے؟ 2 لاکھ۔ اور مجیب الرحمان صاحب کے 4 بکرے ہیں، ان کے 4 بکروں میں بال ہو گئے 8 لاکھ، تو ان کو 8 لاکھ نیکی مل رہی ہے۔ یہ عقل میں بھی نہیں آتی یہ بات۔ بال کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، ہمارے یہاں خلوص ہے، ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اس لیے ایک ہی کی طاقت ایک کر رہے ہیں۔ مجیب الرحمان صاحب لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، دیکھو 4 کر رہے ہیں۔ تو اب 8 لاکھ بال کے بدلے میں 8 لاکھ نیکی تو چھوڑو، ایک نیکی نہیں ملے گی، کیونکہ تمہاری نیت خراب ہے، تم لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو، اللہ کے لیے نہیں۔ قدغن لگا دیا، یہی پر رکاوٹ جاری کر دی۔ سنو، قربانی کرنے سے پہلے اتنا یاد رکھنا، کر رہے ہو خلوص ہے کہ نہیں، یاد رکھنا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، تم جو قربانی کر رہے ہو اس کا گوشت اللہ کے پاس نہیں جاتا، اس کا خون بھی اللہ کے پاس نہیں جاتا، اللہ کے پاس تو صرف تقوی جاتا ہے۔ تم کس تقوی سے، تم کس نیت سے قربانی کر رہے ہو، اللہ نیت کو دیکھتا ہے، نیت۔ وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ رواہ البخاری و مسلم، یہ حدیث بخاری و مسلم دونوں کے اندر موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا، اللہ کے نبی فرماتے انما الاعمال بالنیات، تم جو بھی عمل کرتے ہو تمہارے سارے عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تم جو بھی عمل کرتے ہو ان عملوں کا ڈیپینڈ آپ کی نیت پر ہے۔
نیت اچھی تو عمل قبول, نیت بیکار تو عمل بیکار. نیتوں پر ڈیپینڈ ہے. اور کس کا؟ عمل صالح. نیک عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. برے عمل پر نیت اچھی ہونے سے وہ برا عمل اچھا نہیں ہو جائے گا. یہ گلاس بڑا خوبصورت ہے, جگجیت صاحب کی نیت خراب ہو گئی, اس کی چوری کریں. لیکن ہماری نیت یہ ہے کہ ادھر جو آدمی غریب رہتا ہے اس بیچارے کے پاس پینے کے لیے کوئی برتن نہیں ہے, اس آدمی کا گلاس چرا کے میں اس کو دے دوں گا, بیچارہ پانی پیے گا. یہ تو امیر آدمی ہے, اس کے پاس تو برتنوں کی کمی تھوڑی ہے. دیکھیے ہماری نیت چوری کرنے کی ہے, اور یہ بھی ہے کہ جس آدمی کا گلاس میں چرا رہا ہوں بڑا امیر ہے, ایک چرا لوں گا اس میں کمی تھوڑی ہو جائے گی. اور تیسری ہماری نیت ایک اچھی کیا ہے, ہم اس پر پانی خود نہیں پیئیں گے, ہم اپنے پڑوس میں رہنے والے کسی غریب کو دے دیں گے, بیچارے کو جس کے پاس برتن نہیں ہے. نیت کتنی اچھی ہے میری, ہم غریب کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن چوری کے مال سے. اس لیے غلط مال, غلط کام کے اندر ہماری اگر اچھی نیت ہو گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے لیے چوری جائز ہو جائے گی. چوری چوری رہے گی, چاہے کتنی اچھی نیت ہو, آپ چور کہلائیں گے اور آپ چوری پر گناہگار ہوں گے. آپ اس میں پانی پیے بھی نہیں, غریب کو ہی دے دیں, پھر بھی آپ گناہگار ہوں گے, کیونکہ آپ نے غلط طریقے سے کسی کا گلاس چرا کر آپ نے کسی غریب کی مدد کی ہے. آپ اس سے مانگ سکتے تھے, بھائی تیرے پاس تو اتنا ہے, ایک دے دے, تیرا کیا بگڑ جائے گا, اس غریب کی مدد کر دوں میں, اس کو دے دیتا ہوں. آپ مانگ سکتے تھے, لیکن آپ نے مانگا نہیں, آپ نے چوری کی, اس لیے یہ کام غلط ہے. آپ کو گناہ پڑے گا, غریب کی مدد کرنے کے باوجود بھی گناہ پڑے گا. مجیب الرحمان صاحب کی جیب سے 1 لاکھ روپے چرا کے ہم پڑوس کی مدد کر دیتے ہیں, بیچارہ اپنی لڑکی کی شادی کر دے گا. ہم نے 1 روپیہ بھی نہیں لیا, اس غریب نے لڑکی کی شادی بھی کر دی, لیکن ہم ٹھنڈی سانس لے رہے ہیں, چلو بیچارے کی غریب لڑکی کا گھر بس گیا. لیکن ایسا کرنے سے ہمیں ثواب نہیں ملے گا, کیونکہ ہم نے غلط کام کیا, اس لیے ہم اس کے گناہگار ہوں گے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا, اے صحابیوں تم ہجرت کر کے مکے سے مدینہ جا رہے ہو, نیتیں اپنی صاف رکھنا. فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ, جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی, فہجرتہ الی اللہ والرسول, تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کے لیے مانی جائے گی. لیکن آئے مکے کے لوگوں, مدینے میں انصاریوں کی لڑکیاں بڑی خوبصورت ہیں, حسین و جمیل ہیں. مدینے میں انصاریوں کی لڑکیاں بڑی خوبصورت ہیں اور حسین و جمیل ہیں. تم لوگوں میں سے بہت سے لوگ ہو سکتا ہے اس نیت سے مدینہ ہجرت کرنے جا رہے ہو کہ ہم وہاں جائیں گے اور مدینے کی انصاریوں کی لڑکیوں سے ہم نکاح کر لیں گے, یا مدینے کے انصاری بڑے مالدار ہیں, ہماری وہ مدد کریں گے, جس کے پاس 2 گھر ہوں گے وہ 1 گھر دے دے گا.